بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے علم فقہ اور علم عقائد کی تعریف کو جانا تھا کہ علم فقہ ان احکام کو کہا جاتا ہے کہ جن پر عمل کرنے کے لیے اعضاء کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ اور علم عقائد ان احکام کو کہا جاتا ہے کہ جن پر عمل کرنے کے لیے اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہ ہو، صرف ان کا مان لینا ہی کافی ہو، جیسے اللہ کو ایک ماننا۔ اب وہ احکام کہ جن پر عمل کرنے کے لیے اعضاء کے استعمال کی ضرورت نہ ہو، صرف دل سے مان لینا کافی ہو، اس میں سب سے پہلی بات الایمان باللہ یعنی اللہ پر ایمان ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے اس کی تعریف پڑھ لی تھی کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود حق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی خالق کائنات ہے، وہی ہر کمال سے آراستہ اور ہر عیب سے پاک ہے، وہی مستحق عبادت و طاعت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ اس تعریف سے ہم نے دو باتوں کو سمجھا تھا کہ اللہ کی ذات پر ایمان دو عقائد کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 وجود باری تعالی یعنی اللہ کے وجود کا اقرار کرنا، اور نمبر 2 وحدانیت باری تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننا۔ آج کے سبق میں ہم وجود باری تعالی اور وحدانیت باری تعالی کی کچھ تفصیل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے وجود باری تعالی کی تفصیل شروع کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، وجود باری تعالی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود ہے۔ اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ خود بخود موجود ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اسے کسی نے نہیں بنایا، وہ خود بخود موجود ہیں، جبکہ ان کے سوا، اللہ کی ذات کے سوا تمام اشیاء اسی کے بنانے سے وجود میں آئی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں، اس کائنات میں ہم جو دیکھتے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ سب اسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہیں، اور اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ خود بخود موجود ہے۔ اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اگر آپ ہم سوچیں اس بات کو کہ یار اتنی بڑی کائنات ہے، اتنا بڑا نظام ہے، سورج چاند ستاروں کا نظام ہے، تو یہ خود بخود تو نہیں بن سکتا، اس کو کوئی بنانے والا موجود ہوگا، اس کا وجود ہوگا، اور وہی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا بغیر کسی کے بنانے کے وجود میں آ گئی، اس کو کسی نے نہیں بنایا، یہ خود بخود وجود میں آ گئی اور خود بخود اس کا نظام چل رہا ہے۔ تو ایسے کچھ لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگوں نے تصور کیا ہوا ہے، جو کہتے ہیں لوگ کہ رب موجود ہے، تو یہ ایک انسانی تصور ہے، یہ انسان نے سوچا ہوا ہے، ایک فرضی تصور بنایا ہوا اور ایک فرضی ذات بنائی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگ جو رب کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کو ملحد، دہریہ اور منکر خدا کہا جاتا ہے۔ ملحد، دہریہ اور منکر خدا کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کی یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور ہمارے مشاہدے کے بھی خلاف ہے۔ آپ تمام طلبہ بھی اگر غور کریں، عقل سے سوچیں، تو ہمارے سامنے بھی یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، وہ کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک سوئی ہے، چھوٹی سی سوئی ہے، اس کو بھی کوئی بنائے گا تو وہ وجود میں آئے گی، وہ خود بخود نہیں بن جائے گی، خود بخود وہ وجود میں نہیں آ جائے گی۔ تو اتنی بڑی کائنات، یہ زمین و آسمان کا نظام، اس میں موجود ستاروں اور سیاروں کا نظام،
اور زمین میں جو موجود معدنیات ہیں، نباتات ہیں، اور یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اور یہ سورج کا نکلنا، غروب ہونا، اور یہ بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیاں، ہواؤں کا یہ منہ زور طوفان، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ جب چھوٹی سے چھوٹی چیز دنیا میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات اور اس میں موجود ساری مخلوقات یہ کیسے وجود میں آ سکتی ہیں؟ اچھا، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی، تو بھائی یہ اتنا سارا نظام، یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ بارش کا برسنا، یہ سورج کا نکلنا، غروب ہونا، یہ چاند کا بڑھنا، یہ چاند کا گھٹنا، یہ دن کا آنا، رات کا آنا، سردی کا آنا، گرمی کا آنا، یہ دن کا چھوٹا ہونا، رات کا بڑا ہونا، رات کا چھوٹا ہونا، دن کا بڑا ہونا، یہ نظام خود بخود پھر کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس بات سے واضح ہو جاتی ہے بات کہ اللہ تعالی موجود ہیں، یہ نظام کو بنانے والے بھی اور اس نظام کو چلانے والے بھی۔ تو اسی بات سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء۔ اس کا ترجمہ آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ یہ اللہ تعالی کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو خوب پختہ طور سے بنایا۔ تو یہ اللہ تعالی موجود ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے ساری چیزوں کو بنایا اور اچھی طریقے سے اور پختہ طور پہ بنایا۔ تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اس کا ترجمہ بھی آپ کی کتاب میں موجود ہے، رحمان کی کاریگری میں تم کوئی فرق نہیں پاتے ہو، پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ، کیا تم کوئی دراڑ دیکھتے ہو؟ تو یہ اللہ تعالی کی کاریگری ہے، یہ زمین اور آسمان کو جو بنایا اور ہر ایک چیز کو توازن کے ساتھ اچھے طریقے سے بنایا، تو اس میں آپ کو کوئی عیب نہیں دکھے گا۔ جتنی مرتبہ نظر دوڑا دی جائے، جتنی مرتبہ دیکھا جائے، یہ آسمان کو آپ سالوں سے دیکھ رہے ہیں، ایک سالوں سے بنا ہوا ہے، نہ کبھی اس کا رنگ خراب ہوا، نہ اس میں کبھی کوئی دراڑ آئی اور کوئی اس میں خرابی نہیں ہوئی۔ تو یہ رحمان کی کاریگری ہے، تو یہ اللہ تعالی موجود ہیں جنہوں نے اس سارے نظام کو بنایا، ان ساری مخلوقات کو بنایا۔ آپ خود سوچیں، اگر کوئی آپ سے کہے کسی بادشاہ کے محل کے بارے میں جس میں بڑے بڑے بالا خانے ہوں، کمرے ہوں، قسم قسم کے فرش اور قالین بچھے ہوئے ہوں، حوض اور فوارے اس میں جاری ہوں، کوئی یہ کہے کہ یہ محل ماہر کاریگروں کی کاریگری سے نہیں بنا، یہ محل ماہر کاریگروں کی کاریگری سے نہیں بنا، بلکہ یہ اتفاق سے خود بخود بن گیا۔ مٹی اور پانی کے بکھرے ہوئے ذرات میں حرکت ہوئی، ہلنے لگے، اور وہ کمرے بننے شروع ہو گئے، قالین بچھنے شروع ہو گئے، اور اس میں راستے بن گئے، حوض اور فوارے بن گئے۔ تو معمولی سی عقل رکھنے والا بھی، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی وہ کہے گا کہ یہ بیوقوفوں والی بات ہے، یہ غلط بات کر رہے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ محل خود بخود بن جائے۔ تو جو ایک چھوٹا سا محل جو دنیا کے ایک چھوٹے سے حصے میں آ جائے، وہ بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آتا، تو یہ کائنات اور اس میں ساری چیزوں کا نظام، اور تو یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آئے گی؟ ایک قصہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ یہ جو منکر خدا ہیں، جو دہریے ہیں، ملحد ہیں، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کا ایک گروہ، ان کی ایک جماعت، کچھ لوگ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو یہ کہے کہ میں نے دریا میں ایک سامان سے بھری ہوئی کشتی دیکھی۔ ایک کشتی ہے جو سامان سے بھری ہوئی ہے، جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک خود بخود چلی جاتی ہے،
اور ایک کنارے سے وہ سامان خود بخود اس میں اٹھ جاتا ہے، لد جاتا ہے، وہ کشتی بھر جاتی ہے اور اس کشتی کو کوئی نہیں چلا رہا، وہ خود دریا کو چیرتی ہوئی جو ہے وہ دوسرے کنارے پہ جاتی ہے اور خود بخود وہاں سامان اتار دیتی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ تو وہ کہنے لگے، ملحد کہنے لگے کہ ایسی بات تو عقل کے خلاف ہے، کوئی عاقل، کوئی سمجھدار اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ خود بخود کشتی کیسے چل رہی ہے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، جب ایک کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اس پوری کائنات کی کشتی، اس میں جو نظام چل رہا ہے یہ بغیر کسی بنانے والے کے، چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو وہ حیران ہو گئے اور سب کے سب تائب ہو گئے، توبہ کی، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ تو عزیز طلبہ، حقیقت تو یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ اعتراف انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کا اعتراف ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے سامنے کر چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے ایک جگہ جمع کیا، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے پوچھا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اور جب تیرے رب نے آدم کی پیٹھ سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان کو انہی پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بول اٹھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ کے وجود کا، اللہ کے کو رب ماننے کا اعتراف ہم دنیا میں آنے سے پہلے کر چکے ہیں، لیکن جب دنیا میں آئے اور دنیا کی زندگی میں لگ گئے اور دنیا کی عیش و عشرت میں لگ گئے تو اس رب کو بھول گئے ہیں۔ تو اصل میں ہم نے تو یہ اعتراف پہلے سے کیا ہوا ہے اور ہماری فطرت میں موجود ہے، بس اس کو سمجھنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اور اس کے بعد انسان کے لیے یہ ساری چیزیں خود بخود واضح ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اب ہم آج کے سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 13 کھول لیجئے۔ وجود باری تعالی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود ہے، اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اس کے سوا تمام اشیاء اسی کے بنانے سے وجود میں آئی ہیں۔ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس تمام کائنات کا کوئی بنانے والا ہو جس کی قدرت کامل ہو اور جس کا امر ہر چیز پر غالب ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں اور یہ کائنات بغیر کسی کے بنانے والے کے خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، اللہ محض ایک فرضی ذات ہے جس کا تصور انسانی دماغ نے کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کو ملحد، دہریہ اور منکر خدا کہا جاتا ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے دلائل، ان لوگوں کی یہ بات نہ صرف یہ کہ عقل کے خلاف ہے بلکہ حقیقت اور مشاہدے کا بھی انکار ہے۔ ہم دن اور رات میں ہزار بار اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی بغیر کسی بنانے والے کی محنت کے وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات، آسمان اور اس میں موجود ستاروں، سیاروں کا نظام، زمین اور اس میں موجود معدنیات اور نباتات کے بے بہا خزانے، پہاڑوں کا یہ طویل اور پرپیچ سلسلہ، آسمان سے باتیں کرتی یہ بلند و بالا چوٹیاں، ہواؤں کا یہ منہ زور طوفان، یہ ٹھاٹھیں مارتا سمندر بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گیا، اور اگر وجود میں آ بھی گیا تو اب تک یہ سارے نظام بغیر کسی سنبھالنے والے کے کیسے قائم و دائم ہیں۔ یقیناً یہ نظام اور اس میں موجود لاتعداد قسم کی مخلوقات وجود باری تعالیٰ پر اٹل دلائل ہیں، جن سے چشم پوشی، جن سے پیچھے ہٹنا، نظر چرانا ہٹ دھرمی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر اسی بات سے استدلال کیا گیا ہے
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صنع اللہ الذی اتقن کل شیء۔ ترجمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو خوب پختہ طور سے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ رحمان کی کاریگری میں تم کوئی فرق نہیں پاتے ہو، پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ، کیا تم کوئی دراڑ دیکھتے ہو؟ کیا کسی قصر شاہی کے بارے میں جس میں طرح طرح کے بالا خانے اور کمرے اور قسم قسم کے فرش اور قالین بچھے ہوئے ہوں اور حوض اور فوارے اس میں جاری ہوں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ محل ماہر کاریگروں کی کاریگری سے نہیں بلکہ اتفاق سے مٹی اور پانی کے بکھرے ہوئے ذرات میں حرکت پیدا ہونے سے یہ کمرے اور یہ جنگلے اور یہ برآمدے اور یہ راستے اور یہ حوض اور فوارے خود بخود وجود میں آ گئے، اور یہ قالین کرسیاں خود بخود بن کر یہاں سج گئے۔ اور اگر کوئی ایسا کہے تو معمولی سی عقل رکھنے والا بھی بغیر کسی غور و خوض کے اسے دیوانے کی بڑھ سے حیثیت نہ دے گا۔ ایک مرتبہ دہریوں کا ایک گروہ، یہ قصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، وہی کتاب میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ دہریوں کا ایک گروہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا۔ امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو یہ کہے کہ میں نے دریا میں سامان سے بھری ایک کشتی دیکھی ہے جو اس کنارے سے خود بخود سامان لے جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر لے جا کر اتار دیتی ہے، اور دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی سیدھی نکل جاتی ہے، اور کوئی ملاح اس کے ساتھ نہیں، خود بخود سامان اس میں لد جاتا ہے اور خود بخود اتر جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ بات تو ایسی خلاف عقل ہے کہ کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، جب ایک کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی تو سارے عالم کی کشتی بغیر ملاح کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس پر وہ مبہوت ہو گئے، حیران ہو گئے، اور سب کے سب تائب ہو کر آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا اعتراف انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ یہ وہی فطرت ہے جس کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں ذکر بیان کیا گیا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اور جب تیرے رب نے آدم کی پیٹھ سے اس کی نسل کو نکالا اور خود ان کو انہی پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب بول اٹھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو ہماری فطرت میں شامل ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے وجود کا اور اللہ کے رب ہونے کا اقرار کر چکا ہے۔ آج سبق ہم یہاں ختم کرتے ہیں، وحدانیت باری تعالیٰ کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج آپ گھر کا سبق اتنا ہی ہے کہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں جو تفسیر، جو دلائل ہم نے پڑھے ہیں، اس کو آپ دوبارہ پڑھ لیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یقین، ہمارا ایمان اللہ کے وجود پر مزید پختہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔